دنیا کی ہر کتاب کا ایک مصنف ضرور ہوتا ہے، لہٰذا قرآن کریم کے لیے بھی اس سے کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، اس لیے اس کا بھی ایک مصنف ہونا چاہیے۔ تمام مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، لیکن جو لوگ ایسا یقین نہیں رکھتے وہ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کس نے لکھا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ یہ نہیں مانتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر یہ کس کی طرف سے ہے؟ کیونکہ زیادہ امکانات نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تھے جنہوں نے اپنے صحابہ کو یعنی وحی لکھنے والوں کو یہ الفاظ لکھوائے۔ تو اگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر ان چار امکانات میں سے ایک ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی اور امکان نہیں ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن تصنیف کیا۔ دوسرا امکان یہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن لکھنے کے لیے پچھلی کتابوں جیسے انجیل یا تورات کا استعمال کیا۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عیسائی یا یہودی نے قرآن لکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو۔ اور چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن لکھنے میں مدد کی اور انہیں پچھلی قوموں کی خبریں بتائیں جنہیں انہوں نے خود نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ چار ہی امکانات ہیں۔ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو تو اس کے آنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم ان چار امکانات کو غلط ثابت کر دیں تو ہمارے پاس ایک ہی امکان بچتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو آئیے ان امکانات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے خود قرآن تصنیف کیا، اور اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر آپ درج ذیل مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ پہلا مسئلہ ہے لکھنے کا اسلوب۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے تھے اور ان کا انداز کیسا تھا۔ کیسے؟ ہمارے پاس ہزاروں احادیث موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور بیانات ہیں، تو ہم بالکل جانتے ہیں کہ ان بیانات کا انداز کیسا تھا، اور یہ سمجھنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اسلوب اور قرآن کے اسلوب میں بڑا فرق ہے۔ یہ واضح طور پر دو الگ الگ لکھنے کے انداز ہیں۔ دوسرا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال پر قرآن کریم میں ملامت اور ناپسندیدگی کا آنا۔ قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں جنہیں آیات العتاب کہا جاتا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اعمال پر ملامت کی گئی، جیسے عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ یا اس مثال میں يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك۔ یا اس آیت میں عبس وتولى أن جاءه الأعمى۔ اور اسی زمرے کی کئی اور آیات بھی ہیں۔ تو اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے درمیان کیوں ملامت کرتے؟ یہ بالکل غیر منطقی ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے پیشین گوئیاں۔ قرآن کریم میں کئی واقعات کی پیشین گوئیاں ہیں، جن میں سے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری ہوئیں، جیسے سورۃ الروم میں غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ یا پھر فتح مکہ کی پیشین گوئی سورۃ الفتح میں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔
تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن لکھا ہوتا تو وہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو کیسے جان سکتے تھے؟ کیا یہ ایک بڑا خطرہ نہ تھا کہ اگر پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو اپنے ماننے والوں کے درمیان اپنا مقام کھو بیٹھیں؟ چوتھا مسئلہ ہے وحی میں تاخیر۔ کچھ مواقع پر وحی میں تاخیر ہوئی، جیسے جب ایک یہودی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، وحی آنے کی توقع کرتے ہوئے، لیکن انشاءاللہ نہ کہہ سکے، تو وحی میں تاخیر ہوئی۔ اسی طرح جب آپ کی اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگایا گیا تو بھی وحی میں تاخیر ہوئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اگر آپ خود قرآن بنا رہے ہوتے تو کیا یہ زیادہ آسان نہ ہوتا کہ ان مواقع پر فوراً جواب دے دیتے اور اپنا اور اپنی بیوی کا نام صحابہ کے سامنے صاف کر دیتے؟ یہ صرف 2 ہی واقعات نہیں تھے، بلکہ اور بھی مواقع تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جواب نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وحی کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ 5واں مسئلہ، چیلنج۔ قرآن میں کئی آیات ہیں جو کسی کو بھی چیلنج کرتی ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتا کہ اس جیسی کوئی چیز بنا لاؤ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن بنایا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو شرمندگی کے خطرے میں کیوں ڈالتے؟ 6واں مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی معلومات۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، بچوں یا بیویوں کا کوئی ذکر نہیں۔ آپ کا نام پورے قرآن میں صرف 4 بار آیا ہے، جو دیگر انبیاء کے ذکر سے بہت کم ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن کریم میں 134 بار آیا اور ان کا واقعہ قرآن کی 34 سورتوں میں آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کئی بار ہوا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح دیگر انبیاء کا بھی۔ تو اگر آپ خود قرآن لکھ رہے ہوتے تو کیا اپنے آپ کو زیادہ کریڈٹ نہ دیتے، یا کم از کم اپنی جد و جہد کا زیادہ ذکر نہ کرتے؟ تو جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ پہلا امکان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن بنایا در حقیقت غیر منطقی اور مسائل و سوالات سے بھرا ہوا ہے جن کے کوئی جواب نہیں۔ نتیجہ، یہ ناممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن لکھا ہو، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد لی ہو؟ تو آئیے دوسرے امکان کو دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیل یا تورات جیسی پرانی کتابوں کو قرآن لکھنے کے لیے استعمال کیا، اور یہ امکان آسانی سے رد ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ آپ امی نہیں تھے تو آپ کو عربی میں انجیل یا تورات کہاں سے ملی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انجیل کا پہلا عربی ترجمہ 9ویں صدی میں ہوا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی صدیوں بعد؟ تو آپ اسے کیسے پڑھ سکتے تھے؟ مزید یہ کہ 18ویں صدی تک کلیسا انجیل کو عام لوگوں سے چھپاتا رہا اور اس کے ترجمے پر پابندی تھی، تو انجیل عام دستیاب ہی نہیں تھی، ترجمہ تو دور کی بات۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانی کتابوں کو استعمال کر کے قرآن نہیں لکھ سکتے تھے، یہ امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے امکان کی طرف چلتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نہیں لکھا، پرانی کتابیں نہیں پڑھی، تو کیا کسی یہودی یا عیسائی نے قرآن لکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ اگر ہم تمام مستند احادیث دیکھیں تو صرف ایک حدیث ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک عیسائی سے ہوئی جس کا نام ورقہ ابن نوفل تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ورقہ ابن نوفل سے وحی کے آنے کے بعد ہوئی، پہلے نہیں۔ مزید یہ کہ مستند احادیث کے مطابق ورقہ نے گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو وہ قرآن لکھنے میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے تھے؟ اور اگر وہ ورقہ نہیں بلکہ کوئی اور عیسائی یا یہودی ہوتا تو وہ کیسے آپ کو ایسی آیات لکھنے دیتا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، یا ایسی آیت، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا۔ کیا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک یہودی یا عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے تاکہ وہ کچھ ایسا لکھیں؟
یہ مسئلہ ہمیں کوئی اور راستہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو قرآن لکھنے میں۔ اب آخری امکان کی طرف چلتے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئیاں کرتے تھے اور ایسی باتیں جانتے تھے جو ایک انسان نہیں جان سکتا، تو یہ ضرور شیطان ہوگا جس نے آپ کی مدد کی، اور یہ سب سے غیر منطقی امکان ہے کیونکہ ہم مسلمان قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کے علاوہ قرآن میں کئی آیات ہیں جو شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے کہ وہ ایسی آیات لکھیں جو خود شیطان پر لعنت بھیجیں اور اسے دشمن قرار دیں؟ اور شیطان کیوں اپنے منصوبے ظاہر کرے گا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا؟ لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن لکھنے میں مدد کی ہو۔ اور اب جبکہ چاروں امکانات ختم ہو گئے، ہمارے پاس ایک ہی امکان بچتا ہے کہ یہ قرآن لامحدود علم رکھنے والے کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس ویڈیو کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے جو قرآن کو جھٹلانے والوں کو خطاب کرتے ہیں۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔